السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک محاذ پہ کھڑا ہوا ہوں، ایک بیڑا اٹھایا ہے میں نے، تاریخ کے کچھ پنوں کو کھول رہا ہوں۔ میں روز کچھ نہ کچھ دیکھتا ہوں، ٹی وی پہ سنتا ہوں، مجھے دکھ نہیں ہوتا، تو فطرت سے واقف ہے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بار بار ایک تالاب میں ہاتھ ڈالتے، کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتے، جھٹکا مارتے اور پھر چڑھ جاتے۔ لوگ قریب آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ بزرگ ایک بچھو کو وہ تالاب سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بزرگو آپ جانتے ہو کہ ڈسے گا، پھر بھی آپ یہ کام کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا کام ڈسنا ہے، یہ ڈسیں گے، میرا کام ہے نیکی کرنا، وہ میں کروں گا۔ تو میں جب آج لوگوں کو سنتا ہوں، میں نام لوں گا، میں بہت سارے سیاستدانوں کی طرح نہیں کہوں گا کہ وقت آئے گا تو میں نام لوں گا، نہیں، میرا کوئی سیاسی مستقبل ہے ہی نہیں، مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم اکثر سنتے رہے چودھری نثار سے کہ میرا منہ مت کھلواؤ، کب کھولیں گے بھائی؟ قبر میں جا کے کھولیں گے، وہاں تو نہیں کھلے گا، وہاں تو چھتر پڑ رہے ہوں گے۔ جب وقت ہوتا ہے اس وقت لوگوں کو بتاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی پارلیمنٹ میں لڑائی، پریس کانفرنس میں بھی یہ کہتے تھے کہ میٹر ریڈر کی کتنے فائل میرے پاس ہیں، مگر عمل نہیں کیا۔ خیر، تو بے نظیر کے دور کی میں باتیں بتا رہا ہوں، اور آصف علی زرداری کی۔ نوریہ آباد کو انڈسٹریل اسٹیٹ بنایا گیا، یہ ان کا ایک طرح امتیاز تھا کہ کسی بھی چیز کو پر قابض ہونا ہو، اس کو کوئی چیز ڈکلیئر کر دو، اور اس کے بعد کچھ انڈسٹریاں بنی، اس میں انڈسٹریز کا کیا حال ہوا، کدھر وہ لوگ پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے اڈے بنائے، جن کو کراچی شہر سے اٹھا کے لایا جاتا تھا، نوریہ آباد لا کے ان کو جنگل میں منگل بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ ایک دو دعوتوں میں بھی گیا، وہاں جا کے مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں کراچی میں ہوں یا دبئی میں ہوں۔ بھٹو کی کابینہ میں پڑھے لکھے لوگ ضرور تھے، خوف زدہ تھے، ڈرپوک تھے۔ بے نظیر نے آ کے بھٹو کے کابینہ کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو یہ کہہ کے نکال دیا کہ یہ سارے انکل ہیں، ان کا اب کوئی کام نہیں۔ بالکل صحیح کہا، ان کا کیا کام تھا؟ مسفٹ تھے وہ، اس کرمنالوجی کے حساب سے وہ مسفٹ تھے۔ ہارڈ کور کرمنلز کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا۔ اب کسی کا انٹرویو لیتے ہیں نا، اس کی ڈگری، اس کا تجربہ، اس سے دائیں بائیں کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ اس کا آئی کیو لیول کیا ہے۔ بے نظیر کی پارٹی میں اور ایم کیو ایم کی پارٹی میں بہت ساری سملیرٹی ہیں، یہ نواز شریف میں، بے نظیر میں، ایم کیو ایم میں۔ اگر ڈرائیور رکھیں گے تو پوچھیں گے کہ آدمی مار سکتے ہو؟ یہ گاڑی کی چابی ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، مطلب ہم چلا کے لائیں، آدمی مار سکتے ہو؟ یہ حال تھا ان لوگوں کو۔ انڈسٹریاں تباہ ہوتی چلی گئیں، زون بن گیا، انڈسٹریاں بند ہو گئیں۔ اب ان کرمنلز میں وہ بدماش، اس قماش کے لوگ جو اپنے محلے میں دادا گیری کرتے، لوگوں کو ڈراتے، دھمکاتے، ان لوگوں کو اوپر لایا گیا۔ ان لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کیا، کیونکہ ان سے کام لینے تھے ایسے، اور اسی طریقے سے سارے اسی سناریوں میں ایک دن بے نظیر بھی کام آ گئی اور دنیا سے کچھ کر گئی۔ آپ غور کیجئے کہ
جس طریقے سے انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کو مروایا، وہ ایس پی ایس ایچ او نے خودکشی کر لی، باقی لوگ ادھر ادھر ہو گئے، ایس پی اندر ہو گیا، باہر نکلا، پرموشن ہو گئی، آئی جی بن گیا دورانی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی بے نظیر کو علم نہیں تھا، یہ بکواس ہے۔ اگر شہریوں کو پتا تھا، ہم جیسے کچھ قریبی دوستوں کو سرکل میں پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے، بے نظیر کو کیسے نہیں پتا تھا؟ شی واز 100% انوالوڈ ان اٹ۔ وہ خطرے کی گھنٹی تھا دونوں کے لیے، بے نظیر کے لیے بھی اور زرداری کے لیے بھی۔ مروا دیا گیا، اس کے ساتھ 8-10 لوگ بھی گئے، ایک گولی بھی نہیں چلی، لیکن مقابلہ وہ مار دی، جو ہمارے ملک میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس حد تک یہ لوگ، پھر آپ دیکھیے کہ جس دور میں اس کو مارا گیا، اس دور میں منسٹر کون تھا؟ چیف منسٹر۔ اسی کا بیٹا آج چیف منسٹر ہے سندھ کا۔ نوازنے کے نواز شریف صدر بنا دیا کرتا تھا، گورنر بنا دیا کرتا تھا، یہ چیف منسٹر بنا دیتا ہے، نوازا جاتا ہے۔ ان کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز ان کے کام کی ہے یا قیمتی ہے، یہ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھار غلط ہاتھ بھی ڈال دیتے تھے۔ کراچی میں ہاکس بے پر وہ آدمی سے اندر ہے، انہوں نے ایک زمین پہ قبضہ کیا، بہت بڑی زمین تھی، قبضہ کیا۔ ان کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے سمجھا کوئی بیوقوف ہے، پاگل کا بچہ ہے جس کی زمین ہے۔ ان دنوں میں پاکستان میں نہیں تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہے، دوست وہ جب پکنک کو جاتے ہیں دیکھتے تھے کہ ویئر ہاؤس بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو مجھے کسی نے فون کر کے بتایا لندن میں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے تمہاری زمینوں پہ۔ میں نے فلائٹ پکڑی، میں واپس آیا تو میں نے ایک دن وہاں سے گزرا تو میں نے آدم جوکیو پہلی دفعہ میں نے نام سنا، اور اس کے وہ ویئر ہاؤس بن رہے ہیں اور سوسائٹی بن رہی، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، شریف آدمی ہونے کے ناطے میں رپورٹ کر سکتا تھا، تھانے گیا، وہی ایس ایچ او صاحب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ڈی سی کے پاس گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کی، میں دروازے پہ 3 دفعہ نوک ضرور کرتا ہوں، پھر میں اپنی آئی پہ آتا ہوں۔ پھر میں تھا، میرا یقین تھا، میرا حوصلہ تھا، میں نے 15-20 بلڈوز اپنے لوگ بلوائے اور میں نے راتوں رات اس جگہ کو مسمار کرا دیا۔ بہت طوفان مچا، بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن وہ سب بلڈوز ہو چکا تھا۔ تو ان کا ایک یہ کارندہ تھا آدم جوکیو، جس نے سندھ کی زمینوں کے اوپر کراچی شہر سمیت ایسے قبضہ کیا کہ جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہے، ان کی ماں جہیز میں لے کر آئی تھی، ایسے قبضہ کیا۔ یہ قصہ تو آج کل بہت عام ہے نا، کہ بلاول ہاؤس جو تھا وہ 1000 گز کا تھا، اس کے بعد آج 45 کوٹھیاں اس کے اندر ہیں۔ کتنے لوگوں کو میں سامنے لا کے کھڑا کر دوں؟ اگر کوئی جاننے والے کے ریفرنس سے، یہ کمال کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر کسی جاننے والے کے ریفرنس سے کوئی کسی بھی طریقے سے بے نظیر تک پہنچ جاتا کہ صاحب بی بی میرے زمین پہ یا میرے گھر پہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور آپ کے میاں صاحب ایک قبضہ کر رہے ہیں، سنتی تھی، اچھا نہیں واقعی اچھا، میں سمجھاؤں گی، ضدی ہیں، دیکھتی ہوں 1,50,000 بڑھ جائیں گے، جگہ ہے 50 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، وہ 1,50,000 بڑھانے کی بات کر رہی ہے۔ کیا بنائی تھی اللہ نے جوڑی؟ ایک اندھا ایک کوڑی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری بے نظیر سے ملاقات ہوئی ہے
اور بے نظیر نے مجھ سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا یا بے نظیر نے مجھ سے کچھ لیا نہیں تو یقیناً اس دنیا کا نہیں ہوگا. وہ مریخ وریخ سے آیا ہوگا اور واپس چلا گیا. کراچی کے جتنے نامی گرامی بدماش تھے وہ سب پیپلز پارٹی کی ٹیم میں تھے. کراچی کو، حیدرآباد کو پلاننگ کے ذریعے، منصوبہ بندی کے ذریعے برباد کیا گیا. منشیات بیچی گئی، منشیات میں لوگوں کو ڈالا گیا، اور یہ کام شروع ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے. سعید غنی کا باپ عثمان غنی بقول ان کے شہید، جس کو کالا پل پہ گولیاں مار کے جہنم واصل کیا گیا. آج وہی سعید غنی اور ان کا بھائی یہی کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کراچی کے لوگ، کراچی کی بچے، کراچی کے لوگ وہ لوگ تھے کہ جو حکومتیں تبدیل کر دیا کرتے تھے، تختہ پلٹ دیا کرتے تھے. آج کیا ہو گیا ہے اس شہر کو، میرے شہر کو؟ کہاں گئے وہ حوصلے، کہاں گئے وہ دبنگ انداز؟ سب منشیات کے نیچے دفن ہو گیا. میں بہت کچھ چاہتا تھا پاکستان کے لیے کرنے کے لیے. جیسے میں نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا کہ میں کرومور کی فیکٹری پاکستان لگانا تھا، ایسی میں امریکہ میں ڈزنی ورلڈ گیا تو میں نے کہا یار یہ اگر پاکستان میں ہو تو کتنا زبردست ہو. ہمارے بچوں کو نیا ماحول ملے گا، کچھ سیکھنے کو ملے گا، آوارہ گردی سے بچیں گے. کوشش کی، ان لوگوں سے ملا، یہ بھی سن لیجیے آپ، اور پیپر ورک کمپلیٹ کیا بے نظیر کے پہلے دور میں. کمپلیٹ کر کے پاکستان آیا. مجھے دوست کہتے تھے، میرے کچھ ہمدرد کہتے تھے کہ تو وقت برباد کر رہا ہے، تو پاگل ہے. یہ جملہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ میں نے 250 پروجیکٹ تیار کر کے پاکستان میں دیے، اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. ڈاکٹر محبوب الحق کا وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے جگر تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، کچھ نہیں ہونے کا یہاں پہ. اور آخر ایک دن انہوں نے بھی ملک چھوڑ دیا، پھر دنیا بھی چھوڑ دی. مگر میں بیوقوف آج بھی یہاں بیٹھا ہوں، لڑ رہا ہوں اس امید پہ کہ شاید کل آپ لوگ جاگ جائیں، شاید میرا کوئی ہاتھ پکڑ لے اور کہے چلو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے. میرا تو کچھ نہیں بچوں، آئی ہیو لیوڈ مائی لائف، گڈ اور بیڈ بٹ نو ریگریٹس. میں نے میٹنگ ارینج کرنے کی کوشش کی، ایک صاحب کو میرے پاس بھیج دیا، انہوں نے سارا پرپوزل مجھ سے لیا، میں نے سب کچھ ان کو فائل تیار کر کے دیا، اور میں نے ان کو جگہ بھی بتائی. کراچی شہر کے اندر، آپ لوگ جو کراچی سے واقف ہیں، بورڈ بیسن کے سامنے ایک پارک بن گیا ہے، اب بنا ہوا ہے، جس کو بے نظیر پارک کا نام دیا ہے، جو کلفٹن کے اس کارنر سے لے کے خرکار چورنگی تک ایک لمبا پارک ہے. تو میں نے وہ جگہ پسند کی کہ ایک طرف ساحل ہے، اسی طرف فوڈ اسٹریٹ ہے. تو لیٹس سی، وہی بات تھی کہ وہ پارک کو دیں گے بی او ٹی بیسس پہ، وہ بنائیں گے. 25 ایئرس کا وہ تھا، 3 سال میں مکمل ہوتا. ان کی بجلی اپنی پروڈکشن تھی، انہوں نے کہا سب کچھ ہم کریں گے. مجھے ایک دن فون آتا ہے کہ آپ، منی صاحب کا فون آیا کہ آئیے آپ مل لیں. ملنے گیا، بس میں نے تھپڑ نہیں مارا، باقی
طبیعت سے میں نے اس جگہ پہ انہی کے ڈیرے پہ بیٹھ کے وہیں پہ بیٹھ کے میں نے طبیعت سے جتنی اردو میں انگریزی میں مجھے بکواس آتی تھی میں نے کر دی. 51% شیئر ان کا ہوگا کیونکہ مینجمنٹ ان کی ہوگی, 49% میں اور میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ شامل تھے, اس میں سے بھی ان کو 40% چاہیے. روپیہ ایک نہیں لگانا ہے, کھانا ہے. ان جیسے کنجروں کو ہیضہ بھی نہیں ہوتا. خیر وہ بھی نہیں ہوا, لیکن میں اپنا کام کرتا رہا, لگا رہا, لڑتا رہا. دھمکیاں بھی ملتی, راستے بھی روکے جاتے, میں گاڑی سے اترتا بھی, مگر اللہ تعالیٰ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے. مجھے اسلام آباد میں ایک صاحب نے کہا, میرے بہت اچھے دوست ہیں, زرداری کے بھی بہت اچھے دوست ہیں, اب کا مجھے نہیں پتا, لیکن جب تک زرداری صدر تھا تب تک وہ بھی تھے. مجھ سے بہت کہا کہ مل لو, پرانے گلے شکوے دور کر لو. میں نہیں ملا. گلا شکوہ تو اس وقت ہو نا, کوئی رشتہ ہو, کوئی تعلق ہو, کوئی کاروبار ہو. آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں تو میرا کیا گلا شکوہ بنتا ہے؟ میرا گلہ ہی گلہ بنتا ہے اور شکوہ ہی شکوہ ہے. میں تو آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا. مجھے پتہ چلا کہ اسلام آباد میں کوئی, کیونکہ پاکستان میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے, سب 3 اسٹار ہیں, اور لیٹسٹ اس پہ کہہ لیے چلو 4 اسٹار ہیں. مجھے پتہ چلا کہ یہ اسلام آباد میں کوئی 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل کھولنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں گے. اس دوران لوٹ مار ہوتی رہی, لوگ مرتے رہے, لوگ اغوا ہوتے رہے, لوگوں کے بچے اغوا ہوتے گئے, کہانی چلتی گئی. ہر چیز, ہر افواہ کے پیچھے ایک چھوٹی سی حقیقت ضرور ہوتی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پیر پہ بم باندھ کے کسی کو بینک بھیجا اور کیش کرایا گیا. وہ افواہ نہیں تھی, حقیقت تھی. وہ آج میں ایک احمق انسان کو سن رہا تھا, میرے خیال سے قائرہ نام ہے اس کا. وہ کہتا تھا کہ تاریخ لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ 80 سال کی عمر میں تاریخ نہیں لکھتے, وہ 32 سال کی عمر میں کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ان کا بابلا کھڑا ہوا ہے آدھا دورا. کیا تاریخ لکھے گا وہ کدھر سے لکھے گا, کون سی تاریخ لکھے گا؟ تاریخ لکھنے والے کسی عمر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور تاریخ لکھ دیتے ہیں. لیکن تاریخ لکھنے والے تالیاں بجانے والے نہیں ہوتے. یہ جو براسی پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں نا, ان کا کوئی سربراہ سرغنہ ان کا تاریخ نہیں لکھتا, وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے تمہارے پیچھے والے مرتے گئے اور تاریخ کا حصہ ہے, کوئی پوچھتا تک نہیں ہے, ان کی اپنی اولاد بھی نہیں پوچھتی. میں کسی کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتا, لیکن 2-4 لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا, اللہ نے ان کو آزمایا, ان کی سب سے قیمتی چیز ان کی اولاد ان سے لی. شاید کوئی ان کی نیکی ایسی ہوگی جو اللہ نے ان سے یہ چیز کر کے کہ ان کی قیمتی چیز ان سے لی کہ وہ میری طرف راغب ہو جائیں, مجھ سے رجوع کر لیں. وہ نہیں ہوا. دنیا کا سب سے بھاری وزن اولاد کا جنازہ اٹھانے والوں کو اللہ کی طرف راغب نہیں ہوئے, وہ اسی بابلے کے پیچھے چل دیے, اور ایسا چلے کہ جھوٹ اور سچ کی تمیز ہی نہیں کی. میں نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا, آج پھر چیلنج کر رہا ہوں. مجھے کو خاندانی ان کی کابینہ کے اوپر سے لے کے اسمبلی اسپیکر سے لے کے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں,
جہاں جہاں بیٹھے ہوئے اس پارلیمنٹ میں، پاکستان کی جو قومی اسمبلی میں، کوئی شخص مجھے آ کے بتائے کہ یہ شخص ہے جو خاندانی رئیس ہے، اس کے باپ دادا نے یہ کام کیا تھا. وہ ایک نکلے گا پونی ٹیل والا میری طرح، رضا ربانی، لیکن اس نے اس کے اپنے باپ کا بھی نام مٹی پلیت کر دی. کیا جھوٹ اور فریب اور مکار بدقماش لوگ ہیں. بھٹو مداری تھا، انہیں پیچھے ساری مداری چھوڑ کے گیا. وہ بھی ڈگڈگی بجاتا ہوا پارلیمنٹ کے اندر روتا ہے رضا ربانی کہ میں پھٹے ہوئے دل سے، بیٹھے ہوئے دل سے، خون کے آنسو روتے ہوئے ووٹ دے رہا ہوں، اور اس کے بعد میرا سینٹ میں بیٹھنے کا کوئی کام نہیں، لیکن بیٹھا ہوا ہے. مفت کی روٹیاں، حرام منہ کو لگ گیا ہے، حلال کھائیں گے مر جائیں گے. یہ جو تفصیلی بات، میں اب وقت کم ہے، تھوڑی سی بچوں سے بھی بات کر لوں، لیکن جے آئی ٹی، عزیر بلوچ، رحمان ڈکیت، بابا لاڈلا، یہ آپ کا قادر پٹیل، شرجیل میمن، یہ سارے ٹچے جو ہیں نا، یہ میں آپ کو ایک ایک کا نام لے کے ان کی کہانی بتاؤں گا. یہ شرجیل میمن کی آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس کی بیوی نے اس کو ایک گھر گفٹ کیا ہے. آفرین ہے ربر کی 2 پٹی چپل پہننے والا، اس کی بیوی اس کو گھر گفٹ کر رہی ہے. بچوں کچھ آپ لوگوں سے بات ہو جائے. آج ہی میں ٹویٹر پڑھ رہا تھا، فیس بک بھی دیکھا میں نے، بچوں میں سے مایوسی نہیں جا رہی. اچھا آپ لوگ پچھلے کئی سال سے مایوسی میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی 4-5 سال تو گزر ہی گئے، آپ کے 8-10 سال کسی عمر کو تو پہنچ گئے، زندہ ہیں. پر کیا واقعی زندہ ہو؟ واقعی؟ یا بس صرف زندہ ہو؟ اگر صرف زندہ رہنا تمہارا زندگی کا مقصد ہے تو مت زندہ رہو. اگر زندگی کے ساتھ جینا مقصد ہے پھر جیو، سینہ تان کے جیو، آواز بلند کر کے جیو، اس کو اور اس کو ملا کے حوصلے کے ساتھ جیو، اور کہو تم غلط ہو، تم غلط تھے، تم غلط رہو گے. اس کو جینا کہتے ہیں. روٹی کھا لیا، پانی پی لی، سو لیے، اٹھ گئے، نیا دن شروع ہو گیا، اور پھر بولو کہ لیٹس موو آن. نو، you can't do that. You are not doing any favor to yourself or to your nation also. امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ سمجھیں گے. دوسری بات میں کہ ریکویسٹ کروں ان لوگوں سے جو فوج کے خلاف بولتے ہیں، فوج کے خلاف لکھتے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے ٹیگ مت کیجیے گا، ورنہ جو زبان میں استعمال کروں گا وہ آپ کو تکلیف ہوگی. آپ جیسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ میرا ملک ہے، میرے ملک کی فوج ہے، مجھے عزیز ہے، مجھے اس ملک کی ہر چیز سے پیار ہے، ہر چیز سے عشق ہے. تم لوگوں کی طرح نہیں، بھانڈوں کی طرح بیٹھ کے پاں 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 اور کچھ نہیں. تم سب حرام کھانے والے لوگ ہو. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فوج کے خلاف بکواس کرنے والے، بڑے بڑے منہ والے جہنمی، بڑے بڑے پیٹ والے دوزخ کا ایندھن. یہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ میں نام لے کے کہہ رہا ہوں. میں یہ ڈاکٹر مولانا عطاء الرحمان اور فضل الرحمان کے لیے کہہ رہا ہوں. میں مولانا فضل الرحمان کی بڑے مزے کے قصے سناؤں گا آپ لوگوں کو. اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت سارا پیار، بہت ساری محبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.